اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو بچے اولاد ہیں، یہ سب کا سب زندگی میں ایک زینت ہے۔ زینت بندہ کتنی دیر کے لیے پہنتا ہے؟ چند دن، چند منٹ یا چند سیکنڈ کپڑے پہنے زیب و زینت کے لیے، دوسرے دن پرانے ہوئے تبدیل کر لیے۔ دنیا میں بندے نے آنا ہے، زیب و زینت کے لیے اسے مال دیا جاتا ہے، اسے اولاد دی جا رہی ہے۔ اب اولاد کے لیے ساری زندگی بندہ کھپتا رہتا ہے، اولاد کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اعضاء کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو یہ یاد رکھنا بات، یہ دنیا میں یہ اولاد نے ہمیں کام نہیں آنا، یہ مال و دولت نے ہمیں کام نہیں آنا، ہماری بلڈنگوں نے، ہمارے گھروں نے ہمیں کام نہیں آنا۔ قیامت کے دن قبر میں جب قیامت کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر ہے، اور قبر میں جس چیز نے ہمیں ساتھ دینا ہے، جس چیز سے ہم نے دوستی کرنی ہے، جو ہمیں کام دے گی، وہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال ہیں یا اللہ کی محبت ہے یا اس کے محبوب کی محبت ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس نے اپنے سینے میں ان کو جگہ دی، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا، اور جو آدمی ان تین چیزوں کو جگہ نہیں دیتا قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا المال والبنون، یہ جو بیٹے ہیں، یہ جو اولاد ہے، یہ ایک آزمائش کا وقت ہے۔ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے لیے ایک زینت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو ہمیشہ ہے وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر، یہ جو نیکیاں ہیں یہ ہمیشگی ہیں، یہ دائمی ہیں، یہ پکی رہنے والی ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے لوگوں، اولاد کے ساتھ ساتھ، مال و دولت کے ساتھ ساتھ کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جانا، بلکہ ایسے اعمال بھی کرنا جو ہمیشگی والے ہیں، جو قبر میں ساتھ دینے والے ہیں، جو حشر میں ساتھ دینے والے ہیں۔ وہ الصالحات، نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ جب حکم آئے اس کے دربار پہ حاضر ہو کر، اس کے گھر پہ حاضر ہو کر اپنے سجدے کو، اپنی جبین کو اس کے سجدے میں بچھا لو، رکوع میں اسے یاد کرو، سجود میں اسے یاد کرو، چلتے پھرتے سبحان اللہ کی صدا لگاؤ، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کی صدا لگاؤ، تاکہ پتہ چل جائے دنیا کا کوئی لمحہ اے رب العالمین ہم نے ایسا نہیں گزارا جو تیری یاد سے ہم غافل ہوں۔ جب وقت واپسی آئے، اللہ فرمائے اے میرے فرشتوں، میرا یہ وہ بندہ ہے دنیا میں رہ کر ایک گھڑی بھی میری غفلت میں اس نے نہیں گزاری ہے، آج میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، آج میں بھی اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ جو مجھے راضی کرتا رہا ہے، آج میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تمام آسمان کے فرشتے اس سے راضی ہو جائیں۔ جبریل امین کو حکم ہوتا ہے زمین کی جتنی مخلوق ہے ساری کی ساری اس سے راضی ہو جائے۔ پھر زمین و آسمان میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ غوث سمدانی ہیں، وفات ان کی کب کی ہو چکی ہے، لیکن آج بھی وہ فرشتوں میں، دنیا کی ہر چیز میں وہ مشہور ہیں۔ نام لیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ولیوں کے کامل ہیں، یہ ولیوں کے امام غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پھر دنیا ایک آزمائش کی گھڑی ہے۔ قبر میں جب، قیامت میں جب کھڑا کیا جائے گا، انسان سے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کتنا زندہ رہا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ دنیا کے مقابلے میں یہ ایک مثال بیان کرنے کے لیے، ورنہ قیامت کا حقیقی جو دن ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندو بتاؤ دنیا میں جو تم نے زندگی گزاری ہے وہ کتنی گزاری ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یسألونک عن الساعہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کتنی زندگی گزاری۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، بندے عرض کریں گے یا مولا ہم نے جو دنیا میں زندگی گزاری ہے وہ تو صرف اتنا وقت تھا جتنی عشاء کا وقت ہوتا ہے، ہم نے دنیا میں اتنا وقت گزارا جتنا چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ عشاء کو سو جائے، صبح آنکھ کھل جائے، عشاء کی نماز دوبارہ بندہ ادا نہیں کر سکتا، قضا کر سکتا ہے۔ چاشت کا وقت گزر جائے، دوبارہ اس وقت کو بندہ واپس نہیں لوٹا سکتا۔ یہ ایک چاشت کا وقت، ایک عشاء کا وقت، ایک چاشت کا وقت، صرف اس مختصر سے وقت کے لیے جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، ہم نے اس کو داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ کامل عاقل وہی ہے، عقل والا وہی ہے کہ جو اس عشاء کے وقت میں، جو اس چاشت کے وقت میں ایسے کام کر جائے کہ جس کی ہمیشگی کی زندگی
ہمیشہ جو ہے وہ سرور والی بن جائے، خوشیوں والی بن جائے، تو یہ جو چاشت کا مختصر سا وقت ہے، یہ جو عشاء کا مختصر سا وقت ہے، اس کو گزارنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جب قیامت کے دن انہیں جمع کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اے میرے بندو دنیا میں کتنی زندگی گزاری؟ عرض کریں گے مولا یہ دن کی ایک گھڑی ہم نے دنیا میں گزاری ہے۔ ایک گھڑی سے مراد یا تو منٹ ہے، ایک گھڑی سے مراد یا تو ایک سیکنڈ ہے۔ اب ایک سیکنڈ کی، یہ دنیا کی ایک سیکنڈ کی زندگی کے لیے، دنیا کی ایک منٹ کی زندگی کے لیے ہم اپنی آخرت کی ہمیشی زندگی کو کیوں داؤ پہ لگا دیں؟ اس ایک منٹ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو، اس ایک سیکنڈ کی زندگی کے لیے اس کو اور اس کے محبوب کو راضی کر لو۔ جس نے اس کے اور اس کے محبوب کو راضی کر لیا، دنیا میں بھی وہ عیش و آرام میں ہوگا، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے عیش و آرام میں رکھے گا۔ اب آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وقت قریب آتا ہے، اچھا جب موت آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پردہ فرما گیا ہے، ہم سے پردہ فرما گیا ہے۔ حقیقی بات یہ نہیں ہے، موت آنکھوں پہ پردہ ڈالتی نہیں ہے، بلکہ موت آنکھوں سے پردہ اٹھا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہ سارے لوگ غفلت میں پھر رہے تھے، ان کی آنکھوں پہ پردے تھے، حقیقت حال سے باخبر نہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پھر موت آئی، یہ غفلت کا پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹا دیا گیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمُ حَدِيدٌ، آج یہ ان کی نگاہ بڑی تیز ہو جائے گی، آج کے دن یہ دیکھ لیں گے کہ آج حقیقی زندگی آ گئی ہے۔ پتہ چلا یہ موت جو ہے یہ آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالتی، بلکہ آنکھوں سے پردہ ہٹا کے بندے کو حقیقت حال دکھا دیتی ہے۔ تو حقیقت حال دیکھنے سے پہلے اگر ہم آج ہی اپنی حقیقت حال خود ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں، نیک اعمال شروع کر دیں۔ جب اذان ہو مسجد میں حاضر ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کریں۔ ہمارے کانوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ پردہ تب اٹھے گا جب موت آئے گی، قبر میں رکھ دیا جائے گا، بندے پلٹ کے واپس جا رہے ہوں گے، وہ بندہ ان کے پلٹنے کی آواز سن رہا ہوگا۔ آج ہم جن اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، در و دیوار سے محبت کرتے ہیں، موت کے بعد ہمیں ایک دن بھی اس گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں بیٹے اسے جلدی قبر میں دفناؤ کہ کہیں اس کے جسم سے بدبو نہ پیدا ہو جائے۔ وہ بیٹا کہ جس کی زندگی کے لیے، جس کی جوانی کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دی، ہم نے اپنی داڑھی اور بالوں کو سفید کر لیا، اپنی کمروں کو جھکا لیا، اپنے اعضاء کو کمزور کر لیا، دن رات کڑی محنت کر کے اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، جب آج وقت واپسی آیا وہ یہ کہہ رہا ہے میرے والد کو، میرے مرحوم والد کو جلدی جلدی قبر میں منتقل کر دو کہیں اس کے جسم سے بدبو آنا شروع نہ ہو جائے۔ وہ بیٹی جو لپک کر رویا کرتی تھی، وہ ماں جو کہتی تھی میرا لخت جگر ہے، وہ بھی آج پکار کے کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو اسے دفنا دو کہیں ایسا نہ ہو اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے۔ وہ در و دیوار جس کے لیے ہم نے 60 سالہ محنت کر کے وہاں پہ طرح طرح کا سیمنٹ لگایا، اس پہ طرح طرح کی ٹائل لگائیں، پھول بوٹیاں لگائیں، وہ بھی اس گھر سے ہمیں فوراً نکال دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا لوگوں، یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ در و دیوار، یہ گھر، یہ نوکری چاکری، یہ سب عارضی ہیں۔ حقیقی وہی ہے جو نیک اعمال ہیں، حقیقی وہی ہے جو اللہ کی محبت ہے، حقیقی وہی ہے جو محبوب کی محبت ہے۔ محبوب کی محبت یہ ہے اس کے محبوب سے محبت کی جائے، اس کے محبوب کے عمل کی طرح عمل کیا جائے، جب وہ بلائے حاضر ہو جائیں، جب وہ روکے رک جائیں، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے باز آ جائیں، جن چیزوں کا حکم کر دیا گیا ہے بلا چون چرا وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب قبر میں ہمیں چاہیے کہ جب یہ چیلم شریف آتا ہے تو یہاں پہ ایسی تقریر ہونی چاہیے کہ جس سے بندے کو موت کی یاد آ جائے، جس سے بندے کو اپنی آخرت یاد آ جائے، جس میں بندہ بیٹھ کر نیک اعمال کی طرف راغب ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت و حیات جو سب سے بڑی حقیقت ہے، جو سب سے بڑی نصیحت ہے، اگر کوئی آدمی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے،
وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. اگر گناہ ہو بھی جائے بھولے سے فوراً توبہ کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے مرنا ہے آخر موت ہے, مرنا ہے آخر موت ہے, کچھ کر نہیں سکتا. اب قبر میں بندے کو رکھ دیا گیا, قبر روز زور زور سے پکارتی ہے. جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, سوائے انسانوں کے دنیا کی ہر مخلوق اس پکارنے والی کی پکار سنتی ہے. وہ روتا ہے تو پکار سنتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے تو پکار سنتی ہے. صرف انسان پکار نہیں سن سکتا, کیونکہ اس سے ابھی حساب و کتاب لینا ہے. اس کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے, اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے. جس دن یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا, فَبَصَرُكَ الْيَوْمُ الْحَدِيدُ یوم حدید, پھر اس دن اس کی نگاہ تیز ہو جائے گی, اس کی بصارت تیز ہوگی, اس کی سماعت تیز ہوگی, وہ سب کچھ دیکھ لے گا. اب قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے, قبر روز اعلان کرتی ہے, میں تنہائی کا گھر ہوں ساتھی لانا, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں بچاؤ کے سامان لانا, حفاظت کا سامان لانا, میں ہلاکت کا گھر ہوں یہاں سے بچنے کے لیے ساز و سامان لے کے آنا. اب یہاں پہ اس ساز و سامان سے بیلچہ گینتی مراد نہیں ہے, اس ساز و سامان سے مراد نیک اعمال ہیں. جو آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے, قیامت کے دن قبر میں جب جائے گا, پہلا قیامت کا جو مرحلہ قبر ہے اس میں جائے گا, یہ 4 چیزیں اس کی حفاظت کریں گی. حدیثوں میں آتا ہے نماز اس کے سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی. دوسرا عمل زکوٰۃ دائیں جانب آ کے کھڑی ہو جائے گی. تیسری چیز روزہ اس کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی, لوگوں کے ساتھ احسانات کیے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا, صدقات و خیرات کیے ہوں گے, وہ سارے کے سارے قدموں کی طرف آ کے اس کا ایک ڈال بن جائیں گے, اس کے محافظ بن جائیں گے. جب فرشتے, حدیثوں میں آتا ہے, یہ حدیث کی جتنی کتب ہیں تمام میں جو موت کے احوال ہیں ان سے یہ حدیثیں جمع کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب فرشتے سر کی طرف سے آئیں گے, نمازیں روک دیں گی, یہ ہماری حفاظت کرنے والا تھا, آج وہ دن ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے, آگے نہ بڑھنا. اب وہی فرشتے بائیں جانب سے آئیں گے, وہاں پہ نماز, وہاں پہ زکوٰۃ کھڑی ہوگی. ہم دنیا میں اس نے میری حفاظت کی ہے, آج میں اس کی حفاظت کروں گی, ادھر سے نہ آنا. دوسری طرف سے آئیں گے, اس طرف پہ روزے کھڑے ہوں گے, حکم کریں گے اس طرف سے نہ آنا, دنیا میں رمضان میں اس نے میری حفاظت کی تھی, آج میں اس کی حفاظت کروں گا. پھر اسی طرح پاؤں کی طرف سے آتے ہیں فرشتے, پاؤں کی طرف سے آئیں گے صدقات و خیرات, اچھا سلوک, اخلاقیات, احسانات, یہ ساری چیزیں پاؤں کی طرف ڈال بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اے فرشتوں ادھر سے نہ آنا, ادھر میں اس کا محافظ و نگران ہوں, میں اس کا نگہبان ہوں. اب فرشتوں کو حکم ہوگا, اسے کہو یہاں پہ ہی اٹھ جائے, یہاں پہ ہی اٹھ بیٹھ جائے. فرشتے اسے کہیں گے ہمیں اس کے قریب نہیں آنے دیتے ہو, اجلس, اے مردے اٹھ جا. وہ اٹھ جائے گا, وہ بیٹھ جائے گا. اب اس سے سوال کیے جائیں گے, اب وہ سوال کیے جائیں گے تو اس سوال سے پہلے ایک منظر پہلے سوچ لیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب وہ اٹھے گا بیٹھے گا, اسے یوں محسوس ہوگا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے, عصر کا وقت ہے اور ختم ہونے والا ہے. وہ سورج کو دیکھے گا, اب عرض کرے گا ان فرشتوں کے سامنے, سوال بعد میں کرنا, پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں کہیں قضا نہ ہو جائے. یہ وہ کون بندہ ہوگا جو اس طرح کہے گا, جس نے دنیا میں نماز عصر پہ پابندی کی ہوگی, جو 5 وقت کا نمازی ہوگا, جو نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ اس وقت کیا کہے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. جو 5 وقت کی نماز پہ حفاظت کرتا رہا, عصر کی نماز کی حفاظت کرتا رہا, اس وقت فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں ٹھہرو, عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے, میں اپنے رب کو سجدہ کر دوں. اب فرشتے اسے کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دے دو, پھر سجدہ کرتے رہنا. وہ کہے گا پوچھو کون سے سوال ہیں تمہارے. فرشتے کہیں گے پہلے 2 سوالوں کی ضرورت نہیں رہی, تم رب کو سجدہ کرنے والے ہو, اس کو اپنا رب ماننے والے ہو, اس کی کتاب کو ماننے والے ہو, اس کے آگے سر اپنا جھکانے والے ہو. اب ان پہلے 2 سوالوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک سوال کا جواب دے دے. اگر اس سوال کا تم نے جواب دے دیا, پہلے 2 سوالوں کا جواب تو درست ہو گیا ہے, اب اگر یہ جواب بھی درست ہو گیا تو تمہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی. اس سے پوچھا جائے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر میں تشریف لائیں گے, پوچھا جائے گا بتاؤ یہ ذات کون ہے, یہ ہستی کون ہے. وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا میں ان کا ہی کلمہ تو پڑھا کرتا تھا, دنیا میں اسی پہ تو درود پڑھا کرتا تھا, انہی کی بات مان کے میں نے داڑھی سجائی تھی,
انہی کی بات مان کے میں سنتیں پڑھا کرتا تھا, انہی کی بات مان کے میں 5 وقت کی نماز ان کے طریقے پہ پڑھا کرتا تھا, انہی کی بات مان کے میں پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتا تھا, انہی کی بات مان کے میں صدقات و خیرات کیا کرتا تھا, انہی کی بات مان کے میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا, اپنے والدین کی فرمان برداری کیا کرتا تھا, اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیا کرتا تھا, اپنے والدین کی ہر بات مانا کرتا تھا, اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی جو کماتا تھا وہ حلال کی کماتا تھا, کیونکہ میرے پیارے محبوب کے زبان سے یہ نکلا ہوا تھا. تو وہ کامیاب ہو جائے گا, پھر اسے کامیابی نصیب ہو جائے گی. اسے فرمایا جائے گا تو نے سچ کہا, دنیاوی زندگی بھی تو سچ کہتا رہا, اب بھی تو سچا ہے اور قیامت تک تو سچا رہے گا. اب اسے کہا جائے گا, اس کے لیے ایک طرف سے قبر جو ہے وہ کھولی جائے گی. اللہ حکم فرمائے گا اے فرشتوں جہاں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کو وسیع کر دو. اب جہاں جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے قبر وسیع کر دی جائے گی. اب سب سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا, بلکہ سب سے پہلے اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا. جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا وہ بڑکتی ہوئے شعلے دیکھے گا, بڑکتی ہوئی آگ دیکھے گا, گھبرا جائے گا. فرشتے اسے کہیں گے اگر تو دنیا میں نیک اعمال نہ کرتا, اگر تو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتا, اگر تو دنیا میں نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تھا. لیکن دنیا میں رہ کر تو نے اللہ کی اطاعت کی, اس کے محبوب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا, جیسے بھی حالات آئے کبھی سنت کو نہ چھوڑا, جیسے بھی حالات آئے کبھی قرآن کو نہ چھوڑا, جیسے بھی حالات آئے کبھی نماز کو نہ چھوڑا, جیسے بھی حالات آئے کبھی صدقات و خیرات کو نہ چھوڑا. اے بندہ مومن تیرا ٹھکانہ تو دوزخ تھا, لیکن ان تمام اعمال کی وجہ سے اس ٹھکانے کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے تیرا ٹھکانہ جنت میں رکھ دیا ہے. پھر وہ دوزخ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا, جنت کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا, اس سے طرح طرح کی خوشبوئیں مہکیں آئیں گی, اور اسے کہا جائے گا فرشتوں اب اسے چھوڑ دو, یہ یہاں پہ گھومتا پھرے, یہاں پہ مزے لیتا پھرے, تم واپس آ جاؤ. پھر اس جنت کے دروازے پہ اس کی روح کھڑی ہو جائے گی. کوئی بھی مسلمان اس کے قبر سے گزرے گا, سلام کہے گا, اس کی روح کو حکم ہوگا اس کے سلام کا جواب دو. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ بندہ مومن کی موت کا ذکر تھا. اب گنہگار کی موت کا ذکر, وقت مختصر, وقت مکمل ہو چکا ہے. وہ کبھی پھر موقع ملا تو جو گنہگار ہے اس کی موت کا بھی ذکر کروں گا کہ اس کی موت آتی ہے, اس کے بعد اس کے قبر میں کیا حالات ہوتے ہیں. تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے لیے جنت کے دروازے واہ ہوں, جنت کے دروازے کھولے جائیں, جہنم بند کر دیے جائے, اور طرح طرح کی اس کے لیے خوشبو آئیں, تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے, اپنے رب کو راضی کرتا پھرے, اپنے محبوب کو راضی کرتا پھرے, دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا پھرے. دنیا میں اللہ اس سے راضی ہوگا, قبر میں بھی اس سے راضی ہوگا, اور حشر میں بھی اس سے راضی ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.